السلام علیکم۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا یونیورسٹی گرامر آف انگلش، جو کہ سمپلیفائی کی گئی ہے پروفیسر محمد اسلم شاہ ہاشمی کے ذریعے۔ اس بک کا فرسٹ چیپٹر واٹ از گرامر، اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا گرامر کی ڈیفینیشن اور پریسکرپٹیو اور ڈسکرپٹیو گرامر اور ٹریڈیشنل گرامر کی اوریجن، اس کے ایڈوانٹیجز اور اس کی شارٹ کمنگس۔ اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس بک کے سیکنڈ چیپٹر کو، اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے دو ماڈرن گرامرز کو، جو کہ ٹرانسفارمیشنل جنریٹیو گرامر اور سسٹمک گرامر۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس چیپٹر کی سمری کی طرف۔ سیکنڈ چیپٹر کا نیم ہے ٹائپس آف گرامر، اور اس میں آثر نے ماڈرن گرامرز میں سے دو گرامرز کو ڈسکس کیا ہے، اور ان میں سے فرسٹ ہے ٹرانسفارمیشنل جنریٹیو گرامر۔ ٹرانسفارمیشنل جنریٹیو گرامر ان تھیریز کی طرف ریفر کرتی ہے جو کہ نوم چامسکی نے اپنی بک سنٹیکٹک اسٹرکچرز میں سنٹیکس کے بارے میں پیش کی تھیں۔ اور چامسکی نے لینگویج کو اس طرح سے ڈیفائن کیا کہ یہ فائنائٹ یا انفائنائٹ سینٹینسز کا ایک سیٹ ہے، اور ان کے اکارڈنگ گرامر ٹرانسفارمیشنل اس لحاظ سے ہے کہ اس میں کوئی بھی بیسک اسٹرکچر بہت سے سینٹینسز میں ٹرانسفارم کیا جا سکتا ہے، جن کا یا تو سیم میننگ ہو سکتا ہے یا پھر ڈیفرنٹ میننگ ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس آئی کین ہیلپ یو ایک بیسک اسٹرکچر ہے، اور اگر ہم اس کو سیم میننگ میں ٹرانسفارم کریں تو یو کین بی ہیلپ مائی می میں ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں کہ آئی کین ہیلپ یو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، اور یو کین بی ہیلپ مائی می تمہاری مدد میرے ذریعے کی جا سکتی ہے، تو سیم میننگ میں ٹرانسفارم ہو گیا سینٹینس۔ اور اگر ہم ڈیفرنٹ میننگ میں ٹرانسفارم کریں تو یو ور ہیلپ مائی می تمہاری مدد میرے ذریعے کی گئی تھی، تو یہ ڈیفرنٹ میننگ میں ٹرانسفارم ہو گیا۔ تو ایک بیسک اسٹرکچر کو ہم بہت سے سینٹینسز میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، اس وجہ سے گرامر ٹرانسفارمیشنل ہے۔ اور بیسک سینٹینسز میں جو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے وہ یا ورڈز کو ایڈ کرنے کے ذریعے ہوتی ہے، یا ورڈز کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، یا پھر ان کی جگہ کو چینج کر دیا جاتا ہے، تو ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے۔ اور جو بھی ان میں چینجز آتے ہیں سینٹینسز میں، وہ اسپیسیفک رولز کے ذریعے آتے ہیں، بغیر کسی رولز کے نہیں آتے، اور ان رولز کو ہم ٹرانسفارمیشنل رولز کہتے ہیں۔ تو یہ تھی وجہ کہ گرامر کو ٹرانسفارمیشنل کیوں کہا گیا۔ اور چامسکی کے اکارڈنگ گرامر کو جنریٹیو اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ یہ فائنائٹ نمبر آف ورڈز کے ذریعے انفائنائٹ نمبر آف سینٹینسز کو کریٹ کر سکتی ہے یا جنریٹ کر سکتی ہے، کیونکہ کسی بھی لینگویج میں ورڈز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن انہی ورڈز کے ذریعے جو سینٹینسز ہم کریٹ کرتے ہیں یا جنریٹ کرتے ہیں وہ ان لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ اور ٹرانسفارمیشنل جنریٹیو گرامر کا ایک ڈسٹنکٹیو کریکٹرسٹک یہ ہے کہ اس کے رولز ریکرسیو ہوتے ہیں، یعنی ان کو کئی بار ریپیٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم انفائنائٹ نمبر آف سینٹینسز جنریٹ کر سکیں۔ مثلاً یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سینٹینس میں ہم ناؤن فریز یا پریپوزیشنل فریز یا کوئی اور فریز کا رول بار بار ریپیٹ کریں، اور اس کے ذریعے ہم انفائنائٹ نمبر آف سینٹینسز کو جنریٹ کرتے جائیں۔ اور چامسکی نے ڈیپ اسٹرکچر اور سرفیس اسٹرکچر کا آئیڈیا پیش کیا کہ ان کے اکارڈنگ سینٹینسز مائنڈ میں 2 لیولز پر موجود ہوتے ہیں، اور ان میں سے پہلا لیول ڈیپ لیول ہے، جس میں کانسیپٹس سمپل سینٹینسز کی فارم میں موجود ہوتے ہیں، اور اس فارم کو ہم ڈیپ اسٹرکچر کا نام دیتے ہیں۔ لیکن جب ان ایبسٹریکٹ کانسیپٹس جو کہ مائنڈ میں موجود ہوتے ہیں ان کو اسپیچ یا رائٹنگ کے ذریعے ایکسپریشن مل جاتا ہے، تو اب ان سینٹینسز کو ہم سرفیس اسٹرکچر کہتے ہیں۔ اور کسی سینٹینس کا ڈیپ اسٹرکچر دراصل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسپیکر اس سینٹینس کے ذریعے کیا کہنا چاہتا ہے یا اس کے مائنڈ میں کیا کانسیپٹ ہے، اور اس سینٹینس کا سرفیس اسٹرکچر یہ شو کرتا ہے کہ اسپیکر اپنے میننگ کو ایکچوئل کمیونیکیشن میں کس طرح سے ایکسپریس کرتا ہے۔ تو ڈیپ اسٹرکچر کسی سینٹینس کے سیمینٹک اسپیکٹ پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ سرفیس اسٹرکچر کسی سینٹینس کی فونیٹک فارم کو ڈٹرمن کرتا ہے۔ اور اس چیپٹر میں دوسری ماڈرن گرامر جو ڈسکس کی گئی ہے وہ ہے سسٹمک گرامر، اور سسٹمک گرامر کا کانسیپٹ ہیریڈے نے اپنی بک دی لنگوسٹک سائنسز اینڈ لینگویج ٹیچنگ میں پیش کیا تھا۔ اور سسٹم سے مراد ایک لسٹ آف چوائسیز ہے جو کسی بھی لینگویج کی گرامر میں موجود ہوتی ہے، یا ایک سیٹ آف آپشنز ہے، اور اس کے ساتھ ایک انٹری کنڈیشن بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ انٹری کنڈیشن پوری ہو گئی تو ان آپشنز میں سے ہم نے ایک آپشن ضرور سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو سسٹمک گرامر ایک سسٹم نیٹ ورکس کی ایک سیریز پر مشتمل ہے۔ تو سسٹم اور اس کی چوائسیز کو سمجھنے کے لیے ہم انگلش لینگویج کی اگزامپل لے سکتے ہیں کہ اس کی گرامر میں ہمارے پاس
ڈفرینٹ سسٹمز اور اس کی چوائسیز کس طرح سے موجود ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس نمبر کا سسٹم موجود ہے تو اس میں سنگولر اور پلورل کی چوائسیز موجود ہیں۔ اسی طرح پرسن کا سسٹم موجود ہے انگلش لینگویج میں، تو اس میں ہمارے پاس فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پرسن کی چوائسیز موجود ہیں۔ اور جینڈر کا سسٹم ہے تو اس میں مسکولائن، فیمینائن اور نیوٹر کی چوائسیز موجود ہیں۔ اسی طرح پولیرٹی کا سسٹم ہے ہمارے پاس، تو اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو کی چوائسیز موجود ہیں۔ اور فائنائٹنس کا سسٹم ہے ہمارے پاس، تو اس میں فائنائٹ اور نان فائنائٹ کی چوائسیز موجود ہیں۔ اور ٹینس میں ہمارے پاس پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر کی چوائسیز موجود ہیں۔ اور موڈ میں ہمارے پاس انڈیکیٹو، امپیریٹیو اور سبجنکٹیو کی چوائسیز موجود ہیں۔ سسٹیمک گرامر 2 کمپوننٹس پر مشتمل ہے۔ تو جو سسٹیمک کمپوننٹ ہے وہ سسٹم اور اس کے پاسبل چوائسیز کے کمبینیشن کو انڈیکیٹ کرتا ہے، جبکہ جو اسٹرکچرل کمپوننٹ ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ یہ جو چوائسیز اختیار کی گئی ہیں یہ کس طرح سے اختیار کی گئی ہیں یا کس طرح سے ان کو ریئلائز کیا گیا ہے۔ اور ایک سینٹینس میں صرف ایک اسٹرکچر نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں بہت زیادہ اسٹرکچرز بھی ہو سکتے ہیں اور یہ سب ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم اس سینٹینس کو دیکھیں کہ صبا ہیز ریٹن اے لیٹر، اس میں ہمارے پاس انگلش لینگویج میں جو سسٹمز اور ان کی جو چوائسیز موجود تھیں ان میں سے ہم نے ورڈز یوز کیے، لیکن اگر ہم اسٹرکچرز کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں ہمیں بہت سے اسٹرکچرز نظر آ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس میں ہمیں ٹرانزیٹیوٹی اسٹرکچر نظر آتا ہے کہ اس میں صبا ایکٹر ہے اور ہیز ریٹن پروسیس ہے اور اے لیٹر گول ہے۔ اسی طرح ہمیں موڈ اسٹرکچر نظر آتا ہے کہ اس میں صبا سبجیکٹ ہے اور ہیز ریٹن پریڈیکیٹر ہے اور اے لیٹر آبجیکٹ ہے۔ اور اگر ہم کانسٹیٹوئنٹ کلاسز کے لحاظ سے اس کو دیکھیں، اس کا اسٹرکچر دیکھیں، تو اس میں ہمارے پاس صبا ناؤن فریز ہے، ہیز ریٹن ورب فریز ہے اور اے لیٹر ناؤن فریز ہے۔ اور اگر انفارمیشن فوکس کے لحاظ سے اسٹرکچر کو دیکھیں تو ہمارے پاس صبا ہیز ریٹن ایک گیون انفارمیشن ہے اور نیو انفارمیشن ہمیں اے لیٹر کی فارم میں مل رہی ہے۔ تو ہیلیڈے کے اکارڈنگ اسپیچ دراصل کسی بھی لینگویج میں موجود بہت سے انٹر ریلیٹڈ آپشنز کی سلیکشن کا نام ہے۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد